میرے بھائیوں، اب آخری بات کہتا ہوں کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہمارے جوان ماں کو رلاتے ہیں، آج والدین بچوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ بایزید بسطامی کی خدمت میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ۔ ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ ان کی والدہ کو بخار آیا، اماں بایزید کو پکارنے لگیں۔ حضرت بایزید رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کو محبت سے بند کیا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ماں کو بخار تھا، خدمت کرنے لگے۔ ماں کے بستر پر بایزید نے ہاتھ رکھا تھا کہ اتنے میں ماں نے کروٹ بدلی اور بایزید کا ہاتھ ماں کی پیٹھ کے نیچے آ گیا اور ماں کو نیند آ گئی۔ اب بایزید بسطامی رحمہ اللہ سوچنے لگے کہ اگر میں ہاتھ کھینچوں گا تو ماں کی نیند میں خلل ہوگا۔ بایزید نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اسی حالت میں رات گزر گئی، تہجد کا وقت آ گیا۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ کی بلوغ کے بعد سے کبھی تہجد نہیں چھوٹی تھی۔ اب پریشان ہو گئے، تہجد کیسے پڑھیں؟ ہاتھ کھینچوں تو اماں کی نیند ٹوٹ جائے، لیکن اماں کی راحت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا اور تہجد کا وقت نکل گیا۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان دی۔ ماں کے کانوں میں بھی اذان کی آواز آئی اور انہوں نے کروٹ بدلی۔ بایزید کا ہاتھ سن ہو چکا تھا، لیکن ماں کی راحت کے لیے پوری رات اسی طرح گزار دی۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوری رات ماں کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے میں نے 11,000 مرتبہ قل اللہ کی سورت پڑھی۔ میرے بھائیوں، حضرت بایزید رحمہ اللہ کی اس واقعہ کو ایک عرصہ گزر گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت الاستاذ کے انتقال کے 3 دن بعد میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ جنت کی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے خواب میں استاذ سے پوچھا یہ درجہ آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے رات کے وقت ماں کی راحت کے لیے ہاتھ کو یوں ہی روکے رکھا رہا اور کھینچا نہیں۔ اسی کا بدلہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کی قدر کی ہے، اب میں تیرے ہاتھ کو ہاتھ نہیں بلکہ جنت کے پرندے کا خوبصورت پر بنا دوں گا اور جنت کی فضا میں اڑتے ہوئے تو جنت کی سیر کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، ماں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، ان کی دعا لے لو، جنتی بن جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔